بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب چینل کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم تفسیر القرآن کے سلسلے کو لے کر چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے آگے ہے الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم کی مفصل تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذیل میں گزر چکی ہے۔ ضروری دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ رحمان نہایت رحم کرنے والا، رحیم مہربان، یعنی نہایت رحم کرنے والا، عام الرحمہ یعنی ایسا رحمان کہ جس کی رحمت سے ہر کوئی مستفید ہوتا ہے، چاہے کافر ہو، چاہے مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تابع فرمان ہو، چاہے اس کا نافرمان ہو۔ اور رحیم کہ جو تام الرحمہ ہے، جس کی رحمت مکمل ہے، جس کی رحمت کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ آگے مالک یوم الدین، تو دین کہتے ہیں بدلہ، یوم الدین یعنی بدلے کا دن، تو مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیں کہ ہماری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو 3 آیات جو ہیں اس طرح سے ہماری ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں ایک آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت خوبصورت بات ہے جو ہمیں حدیث میں معلوم ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے اس حدیث کا جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ فرمایا کہ جو 3 آیتیں پہلی ہیں وہ خالص اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، اور اگلی آیت ہے درمیان کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر حمد و ثنا بھی ہے اور اس کے اندر سوال بھی ہے۔ اس کے بعد جو آخری 3 آیات ہیں وہ خالص جو ہے وہ بندے کے لیے ہیں، یعنی اس کے اندر بندہ جو ہے اپنے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ تو اگر اس کو اس تناظر میں پڑھا جائے تو بڑا لطف آتا ہے۔ تو ہم نے جو اب تک اس کا جو پہلا حصہ، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تو ہم نے اس کا ایک پہلا حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا۔ اب پہلے حصے کا جو ربط ہے ذرا اس پہ ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب ہوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور ایک طرح سے تعلیم کی ہے کہ یوں کہو، پہلے میری تعریف بیان کرو مانگنے سے پہلے، لہذا یوں کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ میرے 4 وصف جو ہیں پہلے بیان کرو، یعنی میری تعریف کرو۔ ٹھیک، جب اللہ کی ہم نے خوب تعریف کر لی، اس کے بعد پھر جو ہے مجھ سے مانگو۔ اچھا، اب ان 4 اوصاف کے درمیان جو ایک ربط ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بیان کرنے والا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تو جب بندے نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی حیبت، اس کی عظمت اس کے سامنے آئی کہ اتنے عالمین، نہ جانے کتنے عالمین ہیں، اور وہ ان عالمین کا رب ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہوگی، تو اس پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ یقین جانیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا رب العالمین، تو عالمین جب کہتے ہیں تو ہماری جو ہے نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے اس کائنات کی طرف جاتی ہے، اور پھر عالمین جب کہتے ہیں ایک عالم کی بجائے نہ جانے کتنے عالم ہیں، تو پھر اور وسیع ہوتی ہے، تو پھر اس سے لامحالہ ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، اس رب کی حیبت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے۔ چنانچہ تب جب انسان نے تعریف کی، اس پر اس کی حیبت کا لرزہ طاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا الرحمن الرحیم، کہ میری ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ واقعی اس کا ذکر سن کر انسان کے دل پر جو ہے لرزہ طاری ہوتا ہے اور اس کی حیبت طاری ہوتی ہے، لیکن نہ گھبرائے نہیں، رحمان الرحیم، وہ اتنا ہی رحمان بھی ہے اور اتنا ہی رحیم بھی ہے۔ جی
تو جب رحمان الرحیم کہہ لیا پھر تھوڑا سا انسان سنبھلا، اس کے دل کا لرزہ جو ہے تھوڑا سا امید میں بدلا، تو پھر ساتھ میں دوسرا وصف بیان کیا، یا چوتھا وصف اگر رحمان الرحیم کو بھی بیچ میں ملا لیا جائے کہ مالک یوم الدین، کہ وہ ذات ہے کہ تمام عالمین کی رب بھی ہے، رحمان الرحیم تو پھر ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یوم جزا کی مالک ہے۔ جی ہاں، اس کی کیا وجہ، اس کی تخصیص اس لیے آئی ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہر شخص محتاج ہوگا، وہ دن ایسا دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، وصحبتہ و بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بچے سے بھاگے گا کہ ماں باپ یہ مجھ سے کچھ مانگ دے۔ وہ دن کے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ٹھیک، اس دن کا مالک ہونا، اس دن کہ سارے اختیارات جس کے ہاتھ میں ہوں، تو وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، وہ دن کہ جس دن کوئی کلام نہیں کر سکے، وہ دن کہ جس دن اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے، لمن الملک اليوم، خاموشی چھا جائے گی، کسی طرف سے آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، کہ آج واحد قہار کی بادشاہی، آج واحد قہار کی حکومت۔ تو اس دن کی بادشاہی، اس دن کی حکمرانی جس کے ہاتھ میں ہو، تو اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں کیا شک۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے یہ سکھایا کہ پہلے میری اس طرح سے تعریف کرو، ورنہ الحمدللہ کی بجائے الحمدللہ ہوتا، الحمدللہ یا رب العالمین۔ جس طرح سے آگے آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں ہم اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت مانگتے ہیں۔ تو یہاں شروع میں اللہم لک الحمد رب العالمین، کہ اے رب العالمین تیرے لیے تعریف، تو ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے ہمیں سکھایا کہ یوں کہو، قولو، یوں کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو اس طرح سے جب ہم نے اس کی تعریف کر لی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہے، تو اب دوسرا حصہ جو درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے 2 جز کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بندگی جو ہے اس کے اندر 2 بڑے اہم مسئلے ہیں، میں مختصر طور پر بیان کروں گا، ورنہ تو یہ ہماری جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی کے اندر ہی شاید 150 لیکچر ہو جائے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو لفظ ایاک ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی تیری ہی، تو تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ جی، اللہ کی بندگی سے کیا مراد ہے، یعنی وہ کام جو بندگی کے لیے ہیں، جس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ عبادت کا جو سب سے اہم، جو سمجھنے کی اس کی شکل ہے، اس کی صورت ہے، وہ ظاہر ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے اندر پھر سجدہ، ٹھیک، تو جھکنا اور سجدہ کرنا یہ کسی کے آگے بھی جائز نہیں۔ پہلی امتوں کے لیے یاد رکھیے گا سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے والدین نے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے وَعَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین کریمین اور ان کے بھائی جو تھے وہاں پہنچے، تو آپ جو تھے وہ اپنے تخت پر متمکن ہوئے، تو سب جو تھے سب نے سجدہ کیا، اور اس طرح سے وہ تعبیر جو تھی وہ پوری ہوئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور دوسرا جز اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے استعانت چاہتے ہیں۔ باقی اب یہاں پھر وہ ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے کہ مدد مانگنا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے ہند میں، یعنی ہند و پاک کے اندر یہ مسئلہ جو ہے بہت زیادہ اختلاف کا بھی باعث ہے کہ مدد مانگنا غیر اللہ کے علاوہ۔ تو اصل یہی ہے، یاد رکھیے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا۔ ہاں،
اللہ کے علاوہ جو اس کے پیارے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، صوفیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ان کے نیک عمل کے صدقے، ان کے قرب کے صدقے، ان کے ساتھ جو تیری محبت ہے اس کے صدقے، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد جو ہے وہ بہرحال اللہ ہی سے مانگنی ہے، البتہ صلحاء کا، اولیاء کا، پیران اعظام کا، پیران کرام کا، اولیاء اعظام کا، سب کا جو ہے وہ واسطہ بلا شک و شبہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اس سورت کے 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں پہلی 3 آیات میں حمد ہو گئی، درمیان کی آیت جو ہے وہ مشترک ہو گئی حدیث کے مطابق بندے اور اللہ کے درمیان۔ اب اس کا آخری حصہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب یہاں سیدھا راستہ سے مراد وہ ہوتا ہے راستہ جو ہمیں منزل پر لے جائے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، تو آپ نے ایسی زمین پر جو ہے چند ٹیڑھی ترچھی لکیریں جو ہیں وہ ایسی کھینچی، پھر ایک سیدھی لکیر درمیان میں کھینچی، اور میں کہ یہ سارے جو ترچھے راستے ہیں یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ جا رہا ہے یہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سیدھا راستہ سے مراد وہ راستہ ہے جو ہمیں منزل پر پہنچا دے، اور منزل کون سی ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی ایسا راستہ جو ہمیں جنت پر لے، جنت تک جو ہے وہ ہمیں پہنچا دے۔ پھر آگے اس راستے کی مزید جو ہے ہماری زبانوں سے جو ہے اس کی ایک طرح سے تشریح کروائی گئی کہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، یعنی وہ راستہ جس پر وہ لوگ چلتے رہے جو صاحب انعام تھے، جو تیرے پیارے تھے۔ آگے قرآن کریم کے اندر ہی 5ویں پارے میں پھر اس کی تشریح آئی ہے کہ وہ پیارے کون ہیں، کون پیدا ہوتا ہے نا۔ ہم جو ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں کہ جو اس کے پیارے ہیں، جن پر انعامات ہوئے ہیں، جو انعام الہی سے فیضیاب ہیں، ہمیں پتہ تو چلے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ٹھیک، فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر تیرے رب کا انعام ہوا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو یہ جو 4 قسم کے لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انعام یافتہ ہیں۔ تو ظاہر ہے نبیوں کے اور صدیقین کے اور صالحین کے اور شہداء کے جنتی ہونے میں اور صاحب منزل ہونے میں یا سیدھے راستے پر گامزن ہونے میں کیا شک ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا جو ہے وہ راستہ طلب کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر مزید پختہ کروایا ہماری زبان سے کہ ساتھ میں اس راستے کی مزید جو ہے 2 صفتیں یوں سمجھ لیں کہ بیان ہوئی، یا ایک صفت بیان ہوئی کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں، یعنی 4 وہ ہو گئے نا کہ نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، کہ ان کا راستہ تو اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ ساتھ میں کہا کہ یوں بھی کہو کہ ان لوگوں کے راستے سے پناہ دینا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اس کی تفسیر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کا بہت کم حصہ منقول ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ضروری بات ہوتی تھی وہی فرماتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر منقول ہے۔ فرمایا کہ مغضوب علیہ سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، اور ضالین سے مراد جو ہیں وہ نصارہ ہیں۔ تو ظاہر ہے یہود و نصارہ جو ہیں تو ان کے جو ہے مطلب یہ ہے کہ غلط راستے پر ہونے میں کیا شبہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ ہمیں یہودیوں کی طرف لے جا اور نہ ہمیں نصارہ کی طرف لے جا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہاں کرنے والی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نماز کے اندر، ظاہر ہے جتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اتنی رکعتوں کے اندر اس آیت کو دہراتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ مغضوب علیہم یعنی یہود اور نصارہ کے راستے سے جو ہے پناہ دے۔ تو اب ہمیں جب ہم دعا مانگ لیتے ہیں تو ہمیں اس پر جو ہے عمل بھی کرنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے جب ہم راستے سے پناہ مانگ رہے ہیں تو ہمیں ان کی روایات، ان کی تہذیب، ان کے طور طریقے،
اور ان کے طرز حیات سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. اگر ہم ان کے طور طریقوں پر، ان کے طرز حیات پر چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے میں مخلص نہیں ہیں. تو اس لیے آج سے یہ عزم بھی کریں کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے معانی پر بھی غور کریں گے اور اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ہم ان پر بھی عمل پیرا ہوں گے. تو اس طرح سے آج ہماری جو ہے سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد آمین کہتے ہیں. آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ یہ ہماری دعا قبول فرما. تو بہرحال آج ہماری سورہ فاتحہ جو ہے مکمل ہوئی اور ہماری تفسیر کی جو سمجھنے کے باضابطہ ابتدا ہو گئی. میں یہاں آپ سے پھر مقرر التماس کروں گا کہ اسلامی گائیڈنس ود حافظ محبوب چینل کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ تعالی اس طرح سے جو ہے آپ کو آئے روز جو ہے وہ تفسیر سے متعلق جو ہے وہ لیکچرز ملتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.